آپ نے جیسا بھی کہا کہ ہم نے اس بل کے متعلق یا اس سے میٹنگ جو بلائی اس میں ایفسن جنرل صاحب تک کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اس بات کو تو آپ مانتے ہیں، جہاں پر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، عوامی رائے کے مطابق نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی جی بی اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ یقیناً ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کر گئے ہیں. اس بات کو تو ہم مانتے ہی ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے وہ منتخب ہو کر گئے ہیں. پچھلے دنوں ہم ایک اس میں تھے، ایک طرح سے ایک سیمینار تھا، وہاں پر ہم موجود تھے، اور ہماری منہج القوم ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں کرتے کسی کام میں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوتا. ایسا ہمارا یہ نظریہ کیوں بنا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں کر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آرمی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا کچھ بھی کہیں، ان کی انوالومنٹ کے بغیر، ان کی شراکت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. عوام پھر انہی کے در پر جاتی ہے، اور پھر ہم شکوے بھی کرتے ہیں. جیسے گرین ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو گرین ٹورزم کے نام پر فلاں آیا اور آ کے ہماری زمینیں قبضہ کرنا چاہے. ایک طرح سے ہم روتے ہیں، یقیناً زمینوں کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم امیدیں بھی پھر انہی سے لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئینی صوبہ، یہ پرسوں ہم نے یہاں پر دیکھا، یہ وطن کی پکار کے نام سے ایک وہ بھی ہوا، آپ بھی اس میں شریک تھے. اس میں بھی ایک متین صحافی تھے، انہوں نے بھی جو آئینی صوبے کی پکار کی، یعنی آئینی صوبہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آرمی چیف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آرمی چیف صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آئینی صوبہ بنائیں. جبکہ ایک قانونی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ ہے، تو آئین کو ہم جان بوجھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئین پر مداخلت کرے اور آئینی صوبہ بنائے، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم آرمی سے کچھ نہیں مانگیں گے، جب تک آرمی کچھ نہیں دے گی، اور پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں. آرمی اس بل کی کون سی شقیں ایسی ہیں، اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہو تو کیا کہیں گے کہ کس شق پر آپ کو اعتراض ہے، کہ کس شق پر آپ کہیں گے کہ یہ جو قانون کا یہ جو شق ہے، یہ جو ایجنڈا ہے یا یہ نقطہ ہے، اس پر مجھے اعتراض ہے، مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ یقیناً آپ کی پوری ایک آپ سوسائٹی کی گلگت بلتستان کی جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جس طرح کی صورتحال ہے، آپ نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی میں جس طرح کی ہڑاوڑی مچ رہی ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں، اور آپ کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حسین راہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں انتہائی قابل احترام، انتہائی بڑی شخصیت، علمی اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اعلی رسول ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا باقر حسین الحسینی صاحب. ان سے ہم آج گفتگو کریں گے. بہت سے موضوعات ہیں جن پر ہم نے ان سے گفتگو کرنی ہے. علامہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں، یقیناً ان کے اوقات بہت قیمتی ہیں، بہت ان کا وقت قیمتی ہے، اس میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. اور اس وقت گلگت بلتستان کی جو سچویشن ہے، ذرا ہم اس پر بات کریں گے. کرنٹ صورتحال جو ہے جس طرح کی بنی ہوئی ہے، اور ایک فضا جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور دیگر بہت سارے موضوعات ہیں جن پر ہم چاہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب کی رائے لیں، جس پر ہم گفتگو کریں کہ اس پر علامہ صاحب کیا کہتے ہیں. اور چونکہ علامہ صاحب جب گفتگو کریں گے تو یقیناً ان کا اپنا موقف نہ ہوگا، بلکہ ایک مکتب کا موقف ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی کمیونٹی کا موقف جو ہے وہ علامہ صاحب کے تھرو، ہمارے چینل کے تھرو آپ تک پہنچے گا. علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. یقیناً جیسے میں نے پہلے تمہیداً کہا کہ بہت قیمتی وقت ہے آپ کا. علامہ صاحب، میں شروع کرنا چاہوں گا گلگت بلتستان کی جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے میں آپ شمع ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک موقع دیا کہ جو کچھ مرکزی ایک نظریہ ہے جو اس وقت کے جو حالات کے اوپر، اس کی طرف مختصر اشارہ کروں کہ خصوصاً آج کل جو اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا ہے، جس میں یہ لینڈ ریفارم بلز کا جو معاملہ ہے، اس کو اٹھا کے ابھی بل کو پاس تک بھی کیا ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے تو ہمارے یہی ہے کہ انتہائی عجلت میں انہوں نے یہ بل پاس کیا. تو اس بل کے اوپر بہت سارے خدشات ہیں اب بھی مرکزی لیول پر، جس میں سے ہم صرف مرکزی لیول پر نہیں ہے بلکہ یہاں مرکز میں تمام مکاتب فکر، تمام جماعت، اہل نورباشیہ، اہل حدیث، اہل سنت، ہم سب اس چیز پر ہم اکٹھے ہیں کہ ہم سب کی متفقہ رائے ہے کہ
یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں اگرچہ ہم اس بل کے مخالف نہیں ہیں، بل پاس ہونا چاہیے، کوئی قانون بننی چاہیے، لیکن قانون اب یہ پاکستان کے ادارے، پاکستان، ہمارے حکومت پاکستان اب بھی ہمیں پاکستانی ہونے کے قبول نہیں کر رہا ہے۔ صرف وہ لوگ یہی ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے شناختی کارڈ دیا ہے، ہم نے پاسپورٹ دیا ہے، یہی کہہ رہا ہے، لیکن پاکستانی ہونے کے لیے لوگ قبول نہیں کیا۔ تو وہاں سے کوئی ایسی قانون لا کے یہاں پر نافذ کریں، یہ ہماری فراخ دلی ہے کہ ہم نے پاکستان کے قانون کو، ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہوئے ہم نے پاکستان کے قانون کو ہم یہاں پر فالو کر رہا ہے، قانون کو ہم مان رہے ہیں، قانون کے ہم احترام کر رہے ہیں، اس قانون کو ہم یہاں پوری جی بی میں ہم چلا رہا ہے، اسی کو ہم احترام کے ساتھ اس قانون کے ہم پاسداری کر رہا ہے، لیکن خود پاکستان اس چیز کو قبول نہیں کر رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، متنازعہ ہے۔ تو متنازعہ علاقے کے اوپر کوئی ایسی قانون اوپر سے وفاق سے اگر تھوپے جائیں تو یہ سراسر ظلم ہے۔ لہٰذا اگر جو بھی قانون بنے یہاں کے جی بی کے عوام کے مفادات کے مطابق، یہاں کے عوام کے امنگوں کے مطابق کوئی بھی بل پاس کرنا ہے تو اس کو عوامی امنگوں کے مطابق بل پاس ہونی چاہیے، نہ کہ کہیں سے کوئی ڈکٹیشن کے ذریعے وہ بل پاس کریں گے تو پھر یہاں پر انارکی پھیلے گی، تو پھر یہاں پر احتجاج ہوں گے، یہاں پر لوگ سرصدا کریں گے، لوگ بہت کچھ بولیں گے، پھر اداروں کے خلاف بولیں گے۔ تو لہٰذا ہم حکومت پاکستان سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ، اور ہم اپنی صوبائی حکومت سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں، کوئی بھی قانون پاس کرنے سے پہلے عوام کو مکمل اعتماد میں لے لیں، اس کے بعد کوئی آپ وہ قانون پاس کریں گے تو عوام بھی بڑے فراخ دلی کے ساتھ اس قانون کو فالو کریں گے، اس قانون کو وہ لوگ قبول کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ڈکٹیشن کے ذریعے کچھ ہمیں کچھ اور دیں، پاس کچھ اور کریں، تو اس صورت میں یہاں کے علاقے کے حالات امن و امان کہ ہم ذمہ دار نہیں ہے اس صورت۔ اچھا، کہ اس بل کی کون سی شقیں ایسی ہیں، تو کیا کہیں گے کہ کس شق پر آپ کو اعتراض ہے، کہ کس شق پر آپ کہیں گے کہ یہ جو قانون کا یہ جو شق ہے، یہ جو ایجنڈا ہے یا یہ نقطہ ہے، اس پر مجھے اعتراض ہے، مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے؟ یہ مجھے سمجھ یقیناً آپ کی پوری ایک آپ سوسائٹی کے وہ کر رہے ہیں لیڈر ہیں۔ جی ہاں، وہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اسمبلی میں کوئی بھی بل جب پیش کرے تو اپوزیشن اور حکومت دونوں مل بیٹھ کر اس چیز کے اوپر تفصیلی گفتگو کرے، نہ کہ 1-2 گھنٹے کے اندر اس کو کیا ہے جی پاس کرے۔ لہٰذا اس چیز کے ہم مخالف ہیں، اس چیز کے ہم مخالف ہے کہ اپوزیشن کو موقع دینا چاہے تھا، وہ لوگ تفصیلی اس جو بل آیا ہے اس کو بہترین طریقے سے، وہ بھی وکلاء سے جاننے والے، اگرچہ ہمارے نمائندے سب کے سب قانونی چیزات کو نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ قانون جاننے والوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بھی انہوں نے ٹائم نہیں دیا، انہوں نے اس طرح بل پاس کیا۔ لہٰذا اس بل کے اوپر بہت سارے تحفظات ہے، اگرچہ ہم نے اس سے پہلے جب آج سے 2 سال پہلے جب خالد خورشید صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے جو ایک مسودہ ہمیں دیا، ہم نے اس کے اوپر بھی آبجیکشن، ہم نے اس کے بھی اصلاح کر کے عوامی مفاد، صرف ہم نے یہ بلتستان کے مفاد کے نام پر نہیں لیا، ہم پورے جی بی کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس مسودے کے اوپر اپنی اعتراضات، اصلاحات، جو چیز قبول ہے قبول کیا، جو چیز کے اوپر اعتراض ہے اعتراض بیان کیا، اور اس مسئلے کا حل بھی ہم نے بیان کر کے دیا ہے۔ لیکن اس خالد خورشید کے دور میں وہ بل کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ اب بعد میں یہ حاجی گلبر خان صاحب کے دور حکومت میں پھر وہ بل سامنے آیا، بل کے اوپر ہم یہاں پر 2 نشستیں باقاعدہ صوبائی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ہماری 2 نشستیں ہوئیں، اس کے اوپر وہاں پر صوبائی حکومت خود آنے والے، ان کے طرف آنے والے نمائندے خود انہوں نے قبول کیے کہ یہ اعتراضات واقعاً ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے اعتراضات ہمارے وکلا برادری نے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر 1 مہینہ کام کر کے، جس 1 مہینہ کام کرنے کے بعد نصف کے اوپر اعتراض ہو باقی وہ مکمل چیز کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ بعد میں امجد صاحب آئے، امجد صاحب کے سامنے بھی امجد کو تو یہاں تک کہ بات کرنے کا موقع تک بھی نہیں دیا اعتراضات کی وجہ سے، خود انہوں نے قبول کیا واقعاً یہ اعتراضات ہے۔
تو اس کے بعد ہم نے اس مسودے کو دوبارہ ہم نے اس ریپیٹ کر کے اس کو باقاعدہ ہم نے گرینڈ جرگہ رکھا، پورا تمام اسٹیٹ ہولڈر کو ساتھ رکھ کے ہم نے اس کے اوپر بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ وکیلوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک مسودہ ہم نے ترتیب دے کر ہم نے تمام نمائندوں کو، اور یہاں تک چیف سیکریٹری اور شاید میرے یاد میں یہاں تک کہ ہم نے سینئر جنرل تک کو بھی ہم نے یہ بھیج دیا ہے۔ یہ ہم نے بھیج کے ہم نے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز پاس ہو جائے، اس میں عوامی مفادات ہے، اس میں ہم نے عوام کے تحفظ، ہم نے یہاں تک کہ گورنمنٹ کے لیے بھی اس میں ان کی بھی مراعات کی تھی، گورنمنٹ کے لیے بھی ہم نے اس میں باقاعدہ بہت ساری چیزیں ہمیں رکھ کے ہم نے بات کی تھی۔ اس میں 3 اہم ایشو ہے، اس بل میں 3 اہم ایشو ہے۔ ایک ہے ملکیت، ابھی مثلا امجد صاحب شاید فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ پورا کیا کہ ہم نے کیا جو خالص سرکار ختم کیا، خالص سرکار نام میں تبدیلی ہوئی ہے، کوئی خالص سرکار ختم نہیں ہوا۔ پہلے خالص سرکار تھا، ابھی گورنمنٹ لائن پہ لایا، نام میں تبدیلی کیا، فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی خالص سرکار آج وہ گورنمنٹ لائن کے نام پر انہوں نے رکھا ہے۔ ہم یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اچھا گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کے سب عوامی ملکیت ہے، عوامی ملکیت ہے، گورنمنٹ کی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم نے یہاں تک کہ قبلہ شیخ صاحب خدا ان کو صحت سلامتی کاملہ عنایت فرمایا، ہم نے ایک دفعہ یہاں پر جنرل صاحب آیا تھا اور یہاں تک کہ کور کمانڈر بھی آیا تھا، ان کے سامنے ہم نے رکھا تھا، اس وقت ہم نے ایک پرپوزل دیا تھا جو باقی جو موجودہ جو خالی رقبہ جو ہے، جو لوگوں کے مثلا آباد نہیں ہے، اگرچہ قبضے میں لوگوں کے حریم ہے یا ان کے کیا چراگاہ ہیں، ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ 20/، جب نون لیگ کی حکومت تھی، 20/80 کے اوپر، لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ اگر وہاں پر عمل ہوتے تو شاید یہ معاملات نہ ہوتے، لیکن وہ بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ اب گورنمنٹ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، یہاں کے معدنیات کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا پتہ نہیں کیا کچھ، ہمیں معلوم نہیں ہے ان کی جو بیوروکریسی کے جو سیاست ہے وہ لوگ کیا کچھ وہ لوگ۔ ہاں اگر واقعاً اگر حکومت پاکستان کے قرض کو اتارنا اگر مقصد ہے، یہ اس لینڈ ریفارم کے ذریعے یا مثلا یہاں کے معدنیات کو اگر گورنمنٹ نکال کے وہ لے کے جا کے گورنمنٹ حکومت پاکستان کے اگر یہ قرض کو اتار سکتا ہے تو واقعاً قرض اتارنا ہے تو واقعاً ہم اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دیں گے، جی بی والے سب ہم اپنی مال جائیداد بھی دیں گے قرض کو اگر اتارنا ہے تو۔ لیکن یہ قرض اتارنا مقصد نہیں ہے، یہ پھر چند ٹولوں کی جیب بھرنا مقصد ہے، چند اداروں کو نوازنا مقصد ہے، چند ایسے جو افراد ہے جو آج تک پاکستان کو لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، لوٹ کے کھا رہا ہے، انہی کا جیب بھرنا ان کا مقصد ہے، لہٰذا اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسے بل کا ہم کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے۔ ہاں بل پاس ہونی چاہیے، لیکن اب بھی ہمارے اس جو بل پاس کیا ہے اس کے اوپر ہمیں جو بل ملا ہے شاید وہی اگر ہے تو اس کے اوپر ابھی اس وقت کل میں نے یہاں پر میٹنگ بلایا تھا تمام مکاتب فکر کے ساتھ اور کلا برادری کے ساتھ، یہ میٹنگ میں ہم نے یہ وہاں پر اعتراضات ہم نے چنے ہیں کہ بہت سارے اگرچہ اپوزیشن نے بھی کچھ انہوں نے دیا تھا، ان کو بھی کیونکہ ٹائم نہیں ملا ہے اپوزیشن کو کہ ان کے اوپر باریک بینی سے دیکھنے کے لیے، وہ بھی اس چیز کے اوپر توجہ نہیں ہوئے ہیں جو ہم نے توجہ کر کے اس چیز کے ہم نے کہا ہے۔ لیکن اب بھی اس چیز کے اوپر اعتراض ہے، اگر ایسے بل اگر لاگو کریں گے تو شاید عوام خاموش نہیں رہیں گے، اس وقت عوام کھڑے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے جیسا بھی کہا کہ ہم نے اس بل کے متعلق یا اس سے میٹنگ جو بلائی اس میں FCNA جنرل صاحب تک کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے یہ کہا۔ ابھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اس بات کو تو آپ مانتے ہیں، جہاں پر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، عوامی رائے کے مطابق نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی GB اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ یقیناً ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کر گئے ہیں، اس بات کو تو ہم مانتے ہی ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے وہ منتخب ہو کر گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم ایک اس میں تھے، ایک طرح سے ایک سیمینار تھا، وہاں پر ہم موجود تھے، اور ہماری منہج القوم ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں کرتے کسی کام میں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوتا۔
ایسا ہمارا یہ نظریہ کیوں بنا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں کر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آرمی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا کچھ بھی کہیں، ان کے انوالومنٹ کے بغیر، ان کی شراکت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. عوام پھر انہی کے در پر جاتی ہے، اور پھر ہم شکوے بھی کرتے ہیں. جیسے گرین ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو گرین ٹورزم کے نام پر فلاں آیا اور آ کے ہماری زمینیں قبضہ کرنا چاہیے. ایک طرح سے ہم روتے ہیں، یقیناً اپنی زمینوں کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم امیدیں بھی پھر انہی سے لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئینی صوبہ، یہ پرسوں ہم نے یہاں پر دیکھا، یہ وطن کی پکار کے نام سے ایک وہ بھی ہوا، آپ بھی اس میں شریک تھے. اس میں بھی ایک مدین صاحب ہی تھے، انہوں نے بھی جو آئینی صوبے کی پکار کی، یعنی آئینی صوبہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آرمی چیف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آرمی چیف صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آئینی صوبہ بنائیں، جبکہ ایک قانونی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ ہے. تو آئین کو ہم جان بوجھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئین پر مداخلت کرے اور آئینی صوبہ بنائے، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم آرمی سے کچھ نہیں مانگیں گے، جب تک آرمی کچھ نہیں دے گی، اور پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں. آرمی کو انوالو کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آرمی کو انوالو نہیں کرتے ہم. آرمی کیونکہ وہ ایک الگ ادارہ ہے، پاک فوج الگ ایک ادارہ ہے، اس کو ہم انوالو نہیں کرتے، لیکن ہم ان تک یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم ان تک، کیونکہ اب یہ بارڈر ایریا ہے، بارڈر ایریا میں فوج کا زیادہ اثر رسوخ ہے، فوج کی بہت سارے ان کے انوالو ہے، کیونکہ یہاں کے تحفظات، یہاں کے بارڈر کے تحفظ اور بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے فوج اس میں زیادہ بااثر ہے. فوج کی باتیں آگے حکومت مانتا بھی ہے. اور پھر ہمارے پاکستان میں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو ہے ان کے. تو جہاں پر امید تھوڑا کچھ عوام کے لیے ہوتا ہے تو لوگ اس امید کی طرف جاتے ہیں. فوج کو ہم ڈائریکٹ اس میں انوالو کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم ان کو اس میں انوالو کرتے ہیں، صرف اطلاع دیتے ہیں ہم یہ کام کر رہا ہے. ہم پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہم نے پیش کیا ہے، اس کا کاپی ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے، حکومت کو بھی بھیجا ہے، چیف سیکرٹریز کو بھی بھیجا ہے، تمام نمائندوں کو بھی ہم نے یہ چیز بھیجا ہے. ہم یہاں پر اب پاکستان میں فوج کی بہت ساری کردار ہے، تو لہٰذا مجبور ہے. صرف یہ ہم صوبائی، ہم جی بی والے نہیں ہیں، پورے پاکستان میں فوج کے تھوڑا کچھ فوج کے طرف لوگوں کی دھیان ہے. فوج اس میں تھوڑا کچھ اس وقت سیاست میں مبتلا ہے. تو میں بار بار جب ہمارے فوج کے اعلیٰ آفیسر سے جب ہم ملتے ہیں تو میں وہاں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ لوگ اس چیز میں مداخلت نہ کریں. سیاست میں یہ لوگ جو آئے، جس کو بٹھانا ہے، جس کو رکھنا ہے، جس کو گرانا ہے، وہ عوام کے اوپر چھوڑو. آپ لوگ اس میں نہ آئیں. آپ لوگوں کے اسی میں تھوڑا کچھ مداخلت کی وجہ سے آج ہمارے تو دل دکھتا ہے کہ ہمارے پاک فوج کے آرمی چیف کے خلاف کچھ ایسے باتیں کریں لوگ اس کے ایسے کیا ہے جی، ایسے شعر والے مختلف چیزات بنا کے ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہمیں تو کیا، ہم کسی سکھ ہندو کے بھی ایسے تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اس کا وہ بھی ہم اس چیز کو قبول نہیں ہے. یہ چیز ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سامنے بات کرو، جو بھی کرنا ہے سامنے بات کرو. ہم میز کے اوپر بات کرنے کے قائل ہیں. ہم کسی کے توہین کرنا، کسی کا آبروریزی کرنا، کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے. ہم یہاں ہمارے اپنے جو اس وقت جی بی حکومت میں ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ برائے کرم، یہ علاقہ بارڈر ایریا ہے، یہاں کے امن و امان ہم سب کے لیے عزیز ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی چیزات، کوئی ایسی مثلا انڈسٹریز نہیں ہے. جب نہیں ہے تو تھوڑا کچھ یہاں پر تھوڑی زمین ہے، تھوڑا معدنیات ہے، یہ عوام کا ہے، عوام کے لیے رکھیں. یہ بھی آپ لوگ کسی اور کے حوالے کر دیں. ہم لیز کے بھی مخالف نہیں ہیں. لیز کو بھی ہم کیونکہ یہ شریعت، کیونکہ ہمارے جی بی میں الحمدللہ چلاس سے لے کر یہاں ادھر سیاچن بارڈر تک ہمارے یہاں کے تمام عوام شریعت کو زیادہ فالو کرتے ہیں. ہم شرعی، ہمارے اپنے درمیان ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں. ہم اپنی شرعی حدود میں رہ کر ہر علاقہ، ہر ڈسٹرکٹ، ہر گاؤں اپنی شرعی حدود میں رہ کر وہ لوگ کام کرتے ہیں، اپنے علاقے کے تحفظ کرتے ہیں. لہٰذا اس شریعت کے مطابق ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شریعت کے مطابق ہم حکومت کو لیے تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سب کچھ ہم کھائیں نہیں، ہم یہ بھی کیونکہ گورنمنٹ کے لیے بھی ضرورت ہے. ہم گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ آؤ شریعت کے مطابق اور پاکستان کے اس قانون کے مطابق آ جائے، نہ کہ
کیا ہے جی منمانی کے مطابق اگر آئیں گے تو پھر وہاں پر معاملہ خراب ہوگا، پھر احتجاج ہوں گے، پھر کسی کا نام لیں گے. ہم یہ ہونا نہیں یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ادارہ یا ہماری حکومت اگر یہ یہاں کے امن امان اگر ان کے لیے پسند نہیں ہے تو پھر آپ لوگ جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ کریں، پھر عوام جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کریں گے. پھر یہ موقع ملیں گے دشمن بولنے کا، دشمن کے میڈیا پھر اس قسم کے بولنے کے موقع ملیں گے. تو لہٰذا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو تحفظات ہے اس کو اور بھی ہم بھیجیں گے، حکومت کو ہم دیں گے یہ تحفظات. انشاءاللہ ہم بہت جلد اس تحفظات کو ہم باقاعدہ اس کو کیا ہے جی نوٹ کر کے ہم گورنمنٹ کو دیں گے، اچھا سے ہم تحریری شکل میں ہم دیں گے. ان تحفظات کو دور کریں، دور کیا تو پھر ہم اس قانون کو مانیں گے. اگر دور نہ کرنے کی صورت میں پھر ہم کوئی قانون آپ جتنے بھی بل پاس کرنا ہے کرو، کوئی بل کا ہمارے پاس اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا